الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار 50 ٹائمز درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فیضان اسماعیل علیہ السلام کے آج کے پروگرام میں قربانی کا واقعہ آپ کو عرض کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں بیٹے کی دعا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ جب حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس عمر کو پہنچے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کا کام میں ہاتھ بٹانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اور یہ یاد رکھیے عاشقان رسول، انبیاء کرام کے خواب حق ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، مبنی بر وحی ہوتے ہیں۔ اب غیر نبی کو خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہوں تو یوں اس کی اجازت نہیں، یاد رکھے۔ اگر کوئی خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا کسی کو قتل کر دے، ذبح کر دے، تو وہ سخت گناہگار اور جہنم کا حقدار ہوگا۔ دنیاوی طور پر قانونی سزائیں بھی اس کے لیے ہیں۔ بہرحال ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا اور خواب بیان کیا اور فرمایا کہ اب تیری رائے کیا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے خواب دیکھا تو یہ اللہ کی طرف سے تھا، اور اسماعیل علیہ السلام کو خواب بتانے کی اور رائے پوچھنے کی وجہ کیا ہے؟ رائے اس لیے پوچھی جا رہی ہے کہ اللہ کا حکم میں پورا کروں ذبح کرنے کا، اور یہ ذبح ہو اللہ کے حکم پر، مجھے بھی ثواب ملے اور اسماعیل علیہ السلام بھی ثواب میں شامل ہو جائیں۔ ورنہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، جو اللہ کا حکم ہے وہ تو آپ نے پورا کرنا تھا۔ یہاں جو والد صاحبان ہیں ان کو ایک میں نقطہ عرض کرتا ہوں قابل توجہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو ذہن سازی کے لیے ان کو عبادت کی نیت کروانے کے لیے بات بتائی۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو کسی کام کا حکم نہ دیں، آرڈر نہ دیں، بلکہ کسی بات کو مشورتاً پیش کریں اور ذہن سازی کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میرے والد، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ نے چاہا تو عن قریب آپ مجھے ذبح پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سورہ صافات پارہ 23 آیت نمبر 102 ارشاد ہوتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کے تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ عن قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہاں
ایک بہت پیارا مدنی پھول پیش کروں گا، ایک نقطہ، ایک پوائنٹ. اچھے کام کا عزم کرتے ہوئے انشاء اللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. انبیاء کرام جب کسی کام کا عزم کرتے تو کیا کہتے؟ انشاء اللہ. ہمیں درست کہنا سیکھنا بھی چاہیے. انشاءاللہ، انشاءاللہ نہیں، انشاء اللہ. اور اس کی اور درست اور آسان ادائیگی کے لیے انشاء اللہ الرحمن بھی کہہ سکتے ہیں. انبیاء کرام اچھے کام کا عزم کرتے تو انشاء اللہ کہا کرتے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، انشاءاللہ کہنے کی عادت ڈالیں. پھر کیا ہوا؟ آیت نمبر 103 سنیے. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا. اللہ اکبر. اس وقت کا حال نہ پوچھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر سر خم تسلیم کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی، اسماعیل علیہ السلام نے بھی. اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی، اے والد محترم، ذبح کرنے کا ارادہ آپ نے کر لیا، آپ مجھے رسیوں سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دیجئے گا تاکہ میں تڑپ نہ سکوں. آپ کپڑے بھی سمیٹ لیجئے گا تاکہ خون کے چھینٹے آپ پر نہ پڑیں اور میرا ثواب کم نہ ہو، کیونکہ موت بہت سخت ہوتی ہے. چھری کو اچھی طرح تیز کر لیجئے گا تاکہ مجھ پر آسانی سے چلے. جب مجھے آپ ذبح کرنے کے لیے لٹائیں تو پہلو کے بل لٹانے کے بجائے پیشانی کے بل لٹائیں، پیشانی کے بل، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جب آپ کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی اس وقت آپ کے دل میں رقت پیدا ہوگی، اور وہ رقت اللہ کے حکم کی تعمیل اور آپ کے درمیان حائل ہو سکتی ہے. آپ مناسب سمجھیں تو میرا کرتا میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو، انہیں صبر آ جائے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بیٹے تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو. فرزند کی خواہش کے مطابق آپ نے اسماعیل علیہ السلام کو باندھ دیا، چھری کو تیز کیا، منہ کے بل لٹایا، چہرے سے نظر ہٹا لی، حلق پر چھری چلا دی. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا اور ایک ندا کی گئی، ایک آواز دی گئی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے فرما برداری کو کمال پر پہنچا دیا. بس اتنا کافی ہے. یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کر دو. یعنی جنتی مینڈا آپ کے لیے جگہ آیا تھا. یہ واقعہ کہاں ہوا؟ مینا میں. حجاج کرام وادی مینا میں جمع ہوتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو خواب میں حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے وہ خواب سچا کر دکھایا. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی، نیکی کی، تو ہم نے دونوں نیک ہستیوں کو اس کی جزا دی، اس کا انعام دیا. اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیں گے. تو نیکی آخرت میں بھی کام آتی، دنیا میں بھی کام آتی. نیکی رب کو راضی کرتی ہے، نیکی عزت دلاتی ہے، نیکی سکون دلاتی ہے، نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے، نیکی نزا کی سختیاں آسان کرے گی. نیکیاں اللہ کی رضا والے کام، اس کو نیکی کہتے ہیں. نیکی قبر کو جنت کا باغ بنائے گی. نیکی قبر میں جگمگائے گی، روشنی کرے گی، جہاں ٹیوب لائٹ اور انرجی سیور اور LED کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں نیکیوں کی روشنی ہوگی. قیامت کے روز اندھیرا، کھپ اندھیرا ہوگا، مگر انسان ایمان کے نور میں ہوگا.
سبحان اللہ. مسلمان ایمان کے نور پر ہوگا اور اس کی نیکیوں کی روشنی ہوگی. یہ نیکیوں کا پلڑا بھاری کریں گی. یہ نیکیاں پل صراط سے گزاریں گی. یہ نیکیاں جنت میں پہنچائیں گی. یہ نیکیاں جنت کے بلند درجات دلائیں گی. یہ نیکیاں رب کا قرب دلائیں گی. اللہ کی رحمت سے یہ نیکیاں رب کا دیدار کرائیں گی. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نیکوں کو ایسی جزا دیتے ہیں. تو جو نیکی کرے گا اللہ پاک اس کو جزا عطا فرمائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، وطن کی قربانی دی، اور اب جب اللہ کا حکم ہوا تو اپنے فرزند کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا. کون سا فرزند؟ جو آخری عمر میں 99 سال میں بڑی دعاؤں کے بعد پایا. کون سا فرزند؟ جو گھر کا اجالا ہے. کون سا فرزند؟ جو گود کا پالا ہے. کون سا فرزند؟ جو آنکھوں کا نور ہے. کتنی بڑی آزمائش تھی، مگر سبحان اللہ، اللہ کے نیک بندے، اولیاء، انبیاء اللہ سے سچی محبت کرنے والے ہیں تو اللہ کے حکم پر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار رہتے. اب ہم غور کریں، کتنے مالدار پھر رہے ہیں بغیر حج کے، کتنے مالدار پھر رہے ہیں، قربانی کرنے کی توفیق نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ قربانی کرنے کے لیے ان کو باندھ دیا، لے گئے، لٹا دیا، چھری پھیر دی. مگر جو اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی چیز کام نہیں کر سکتی. چھری کیا کام کرے گی؟ تو اللہ ہمیں توفیق دے، خوش دلی کے ساتھ جان مال سب اپنے رب کے حکم پر قربان کر دیں. کاش. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسی قربانی دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیسی قربانی دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فدیے میں آپ کی جگہ پر جنتی مینڈا بھیجا. سبحان اللہ. کن کے لیے جنتی مینڈا آیا؟ اسماعیل علیہ السلام کے لیے، جو کہ ہمارے آقا علیہ السلام کے جد امجد ہیں. اللہ اکبر. یہ جنتی مینڈا آیا، اور جب یہ جنتی مینڈا آیا تو حضرت جبریل امی علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، کیا کہتے ہوئے آئے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ آواز سنی تو سر آسمان کی طرف اٹھایا، اور آپ سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت گزر چکا، بیٹے کی جگہ جنتی مینڈا بھیجا گیا ہے. خوش ہوئے اور کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ آواز سنی تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ 3 پاک حضرات کے کلمات ہیں. جبریل امی علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. ان تینوں پاکیزہ حضرات کے مبارک الفاظ کی ادائیگی قیامت تک کے لیے جاری کر دی گئی. تکبیر تشریق، قربانی کے ایام میں یہ تکبیر تشریق کہی جاتی ہے. بڑے پاکیزہ یہ کلمات ہیں. وہ جنتی مینڈھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ذبح ہوا، اس کے گوشت کا کیا ہوا؟ بڑی معلوماتی بات ہے. امیر اہل سنت کا رسالہ ہے بیٹا ہو تو ایسا. یہ قربانی کا واقعہ اس رسالے میں لکھا ہوا ہے، آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ مینڈا جو جنت سے آیا تھا، یہ کون سا مینڈا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت سیدنا حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ، جو انہوں نے قربانی کے لیے مینڈا پیش کیا تھا، یہ وہ مینڈا تھا. اور اس کا گوشت پکایا نہیں گیا تھا. ہم تو قربانی کرتے ہیں نا، تو قربانی کے لیے مستحب ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک گھر میں رکھے، ایک دوست احباب کو دے، غریبوں میں تقسیم کر دے. اور یہ گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے پرندوں نے کھایا. اس جنتی مینڈے کے گوشت کو درندوں نے کھایا. جو جنتی مینڈے کے سینگ تھے اس کا کیا ہوا؟
جو حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فدیے میں جنت سے جبریل امی علیہ السلام لائے تھے، اس کے سینگ کعبے میں رکھے گئے. نیک لوگوں کے تبرکات رکھے جاتے ہیں، یادگاریں رکھی جاتی ہیں، تو یہ سینگ کعبے میں رکھے گئے. جب کعبے کے غلاف میں آگ لگی تو یہ سینگ بھی جل گئے. اللہ اکبر. کعبے میں آگ کب لگی تھی؟ سوانح کربلا میں لکھا ہوا ہے، مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یزید پلید اس بدبخت نے مدینہ پاک پر حملہ کروایا تھا، استغفر اللہ، اور یزیدیوں نے خونریزی کی مدینہ پاک میں، 7,000 صحابہ کو شہید کیا، 10,000 سے زیادہ افراد مجموعی طور پر شہید ہوئے، گھروں کو لوٹا گیا، بہت ظلم و جفا کیا گیا. مسجد الحرام کی طرف بھی اس کے لشکر کا اٹیک ہوا، تو انہوں نے پتھر برسائے تھے خانہ کعبہ پر. پتھروں کی رگڑ سے جو آگ پیدا ہوئی، اس آگ سے کعبۃ اللہ المشرفہ کی چھت پر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو مینڈا ذبح ہوا تو اس کے سینگ بھی جل گئے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. انشاءاللہ کہنا نبیوں کی سنت ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. اللہ کرے ہم بھی صبر والے بن جائیں. ذرا ذرا سی بات ہوتی ہے چلا اٹھتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، سب کو شکوہ کرتے پھرتے ہیں، سب کو بتاتے پھرتے ہیں. بھائی رب کی شکایت کیا بندوں سے کریں گے ہم؟ شکایت، یہ تکلیف کس کی طرف سے، یہ بیماری کس کی طرف سے، یہ تنگ دستی کس کی طرف سے، یہ مصیبت کس کی طرف سے، بے اولادی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اس کی مرضی، اس کا بندہ ہے، اس کی نعمتیں، جس کو دے نہ دے، جتنی دے، جس قدر دے، جب دے. ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے، اعتراض کرنے والے؟ استغفر اللہ. اللہ پر اعتراض کرے گا تو وہ تو دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا. تو بے صبری نہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس موقع پر بھی صبر کیا. ذرا سا درد سر ہو ہم صبر نہیں کرتے، ذرا سی مصیبت آ جائے صبر نہیں کرتے، گاڑی لیٹ ہو جائے تو ہم وہ چک چک کرتے رہتے ہیں، رش کے اندر گاڑی پھنس جائے تو پاؤں پاؤں کرتے رہتے ہیں، ہارن بجاتے رہتے ہیں، خام خواہ لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں انبیاء کرام کی محبت عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے تن من دھن قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.